الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود شریف. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. دوستو اور بزرگوں، انسان کے جسم میں ایک چھوٹا سا عضو ہے جسے زبان کہا جاتا ہے. یہ دیکھنے میں گوشت کا معمولی ٹکڑا ہے مگر بے حد اہم، بہت نرالا. اس سے کام بنتے بھی ہے بگڑتے بھی ہے. اسی سے انسان نیک نام بھی ہوتا ہے، اسی سے بدنام بھی، اسی سے نیکوکار بھی، اسی سے گنہگار بھی، اسی سے خدا کا قریبی بھی، اسی سے خدا کا باغی بھی. دوستو، اسی سے مومن بھی، اسی سے کافر بھی، اسی سے سب کا چہیتا اور دلارا بھی، اسی سے سب سے دور، سب کے لیے قابل نفرت بھی. زبان سے ہی آدمی مقام و مرتبہ بھی پاتا ہے اور نگاہوں سے گرتا بھی ہے. زبان سے ہی لوگوں کی آنکھوں کا تارا بن جاتا ہے اور لوگوں کی نگاہوں میں کھٹکنے والا بھی. ایک زبان اس کے ہزاروں کا جیسے ہلائی اور حرکت دی وہی نتیجہ برآمد ہوا. زبان سے جھگڑے مٹائے بھی جاتے ہیں اور زبان ہی سے جھگڑے پیدا بھی کیے جاتے ہیں. دوستو، زبان سے ہی دوست بنائے جاتے ہیں، زبان سے ہی دشمن بھی. اسی زبان سے آدمی کلمہ ایمان ادا کرتا ہے، اسی سے کفر و شرک بھی بکتا ہے. دوستو اور بزرگوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اذا اصبح ابن آدم فإن الأعزاء كلها تكفر اللسان فتقول اتق الله فينا. جب صبح ہوتی ہے تو انسان کے سارے اعضاء خوشامد کرتے ہوئے زبان سے بہت ہی عاجزی کے ساتھ کہتا ہے: دیکھو ہمارے معاملے میں اللہ سے ڈرنا. فإنا نحن بك، ہم تمہارے تابع ہیں. فَإِنِ اسْتَقَمْتَ اسْتَقَمْنَا وَإِنْ أَعْوَجَجْتَ أَعْوَجَجْنَا. اگر تم ٹھیک رہے تو ہم بھی ٹھیک رہیں گے اور اگر تم ٹیڑھی ہو گئی تو ہم پر مصیبت آ جائے گی. دوستو اور بزرگوں، زبان کسی کو گالی دی، برا بھلا کہا، الزام تراشی کی، کسی پر تہمت لگائی، جھوٹی سچی بات کہی تو وہ کہہ کر اندر چلی گئی. مار کون کھایا؟ جھگڑا ہوگا تو پٹائی کس کی ہوگی؟ انسان کے ہاتھ پاؤں کی، ان اعضاء کی جنہوں نے یہ الزام تراشی کی. نہ تہمت لگائی نہ کسی کو برا بھلا کہا. زبان جھگڑا کر کے بچ جاتی ہے، دوسرے اعضاء مصیبت میں گرفتار ہو جاتے ہیں. دوستو اور بزرگوں، اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفیان بن عبداللہ ثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک مرتبہ زبان پکڑ کر بتایا تھا کہ سب سے خوفناک چیز زبان ہے.
عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ نے سوال کیا من نجات کا راستہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا املک علیک لسانک، اپنی زبان کو روکے رکھو، وَلْيَسَعْكَ بَيْتُكَ، تمہارا گھر عبادت الہی کے لیے گنجائش والا ہو، وَابْكِ عَلَى خَطِيئَتَكَ، اپنی خطاؤں پر رو۔ دوستو اور بزرگوں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم جانتے ہو کہ کیا چیز لوگوں کو زیادہ جنت میں لے جاتی ہے؟ پھر خود ہی فرمایا تقوی اللہ وحسن الخلق، تقوی اور حسن اخلاق۔ پھر فرمایا جانتے ہو کیا چیز لوگوں کو زیادہ جہنم میں لے جاتی ہے؟ پھر خود ہی ارشاد فرمایا الاجوفان الفم والفرج، منہ اور شرمگاہ۔ دوستو اور بزرگوں، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ نے سوال کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے ایسا عمل بتا دیجئے جو مجھے جنت میں لے جائے اور جہنم سے دور کر دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے معاذ، تم نے بہت بڑی چیز پوچھ دی، اللہ جس پر اسے آسان کر دے اس کے لیے آسان ہے۔ سنو، اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، رمضان مبارک کا روزے رکھو اور بیت اللہ کا حج کرو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہیں ابواب خیر نہ بتا دوں؟ سنو، روزہ ڈھال ہے، صدقہ خطاؤں کو اس طرح بجھا دیتا ہے جیسے پانی آگ کو، اور رات کی تنہائیوں میں نماز پڑھنا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت کریمہ تلاوت فرمائی تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون۔ ان کے پہلو و خوابگاہوں سے علیحدہ ہوتے ہیں اس طور پر کہ وہ لوگ اپنے رب کو امید اور خوف سے پکارتے ہیں اور ہماری دی ہوئی چیزوں میں سے خرچ کرتے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دین کا سرا اسلام ہے، اس کا ستون نماز ہے، اس کے کوہان کی بلندی جہاد ہے۔ پھر ارشاد فرمایا کیا میں تم کو ایسی چیز نہ بتا دوں جس پر ان کا مدار ہے؟ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ضرور بتائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان پکڑ لی اور فرمایا کہ اس کو بند رکھو۔ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا یا نبی اللہ وَإِنَّا لَمُؤَاخَذُونَ بِمَا نَتَكَلَّمُ، اے اللہ کے نبی کیا ہم اس چیز کی وجہ سے بھی پکڑے جائیں گے جو ہم بولتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا هَلْ يَكُبُّ النَّاسَ فِي النَّارِ عَلَى وُجُوهِهِمْ أَوْ عَلَى مَنَاخِرِهِمْ إِلَّا حَصَائِدُ أَلْسِنَتِهِمْ، لوگوں کے منہ کے بل یا ناک کے بل جہنم میں ان کی زبان کی باتیں ہی گرائیں گی۔ دوستو اور بزرگوں، اس لیے ایک حدیث میں فرمایا گیا ہے المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، پکا مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے۔ دوستو اور بزرگوں، اچھی بات کہنے کا نتیجہ ہمیشہ اچھا ہوگا اور ہر بری بات کہنے کا برا۔ آدمی سمجھے یا نہ سمجھے، کلمہ خیر کا انجام اچھا ہے اور کلمہ شر کا برا۔ کبھی کبھی ہم ہنسنے ہنسانے کے لیے جھوٹی اور گڑھی ہوئی باتیں کہہ دیتے ہیں، فرضی لطیفے سناتے ہیں کہ لوگ ہنسیں گے، مزہ آئے گا، کہے لگائیں گے، لیکن یاد رکھیے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بھی ہلاکت و بربادی اور جہنم کا راستہ بتایا ہے۔ ہماری زبان بے لگام رہتی ہے، ہم بے سوچے سمجھے بولتے رہتے ہیں، ہمیں خیال نہیں رہتا کہ ان پر ہماری پکڑ ہو سکتی ہے۔
جبکہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ زبان کی لغزش قدم کی لغزش سے بڑھ کر ہوتی ہے وَإِنَّهُ لَيَزِلُّ عَنْ لِسَانِهِ أَشَدُّ مِمَّا يَزِلُّ عَنْ قَدَمِهِ انسان اپنی زبان کی لغزش سے نجات کا راستہ کیا چلتا ہے حدیث میں آیا ہے اپنے قدم کی لغزش سے اسی میں نجات ہے من سمت نجات جس نے سکوت اختیار کیا اس نے نجات پائی زیادہ دوستی کرنا محفل جمانا مجلس آباد کرنا بیٹھک بازی غپ شپ زبان کی لغزش میں پھنساتی ہے اس کے بجائے کم گوئی سکوت و خاموشی خلوت و تنہائی حفاظت زبان کا ذریعہ ہے سب جانتے ہیں جو زیادہ بولے گا اول فول بھی بکے گا جھوٹ فساد بھی بولے گا جو بیٹھک بازی کرے گا مجلس جمائے گا وہ غیبت و چغل خوری میں بھی مبتلا ہوگا لگائی بجھائی بھی کرے گا زبان کے نہ جانے کن کن گناہوں میں مبتلا ہوگا حضرات گرامی ہمارا بولنا ہماری بات چیت ہماری گفتگو اللہ کے یہاں ریکارڈ کی جا رہی ہے انہیں فرشتے محفوظ کر رہے ہیں ہماری اچھی یا بری بات کا کل قیامت کے دن ہمارے سامنے آ جائے گی اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ جب لکھ لیتے ہیں دو لکھنے والے دائیں سے اور بائیں سے بیٹھا ہوا کوئی بات اس کی زبان پر نہیں آتی مگر ایک نگہبان اس کے پاس تیار رہتا ہے دوستو اور بزرگوں مشہور صحابی حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ جو کہ بہت ہی کم گو تنہائی پسند اور خاموش طبیعت کے انسان تھے انہوں نے ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے وصیت کیجیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تم کو تقوی کی وصیت کرتا ہوں یہ تمہارے سارے کاموں کو مزین کر دے گا تلاوت قرآن مجید اور اللہ کا ذکر کرو اس سے تمہارا ذکر آسمان میں ہوگا اور یہ چیز تمہارے لیے نور بنے گی دیر تک سکوت اور خاموشی اختیار کر کے اللہ کی نعمتوں اور اس کی قدرت میں غور و فکر کرو اس سے شیطان تم سے دور بھاگے گا اور تمہارے دینی معاملات میں مدد ملے گی اور دیکھو بہت زیادہ مت ہنسا کرو کیونکہ زیادہ ہنسنا دل کو مردہ کر دیتا ہے اور چہرہ کا نور چلا جاتا ہے حق بات کہا کرو اگرچہ وہ کڑوی ہو اور اللہ کے معاملے میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہ کرو اور لوگوں کی عیب کی ٹوہ میں نہ لگو میرے محترم بزرگوں اور دوستو اللہ تعالی ہم سب کو زبان کی حفاظت سے زبان کی غلط استعمال سے حفاظت فرمائے اور اللہ تعالی ہم سب کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین